آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کا ایمانداروں سے یہ خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ بے شک اللہ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اکثر ساتھی جب پریشان حال ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، یا کوئی گھریلو مسائل ہوتے ہیں، یا کاروباری مسائل ہوتے ہیں، تو پھر اہل علم دم کرنے والوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور جب دم کرانے آتے ہیں تو بعض اوقات ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اکثریت ایسے ہوتی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں کوئی پڑھ لیتا ہوں، کوئی نہیں پڑھ لیتا۔ بعض اوقات یہ بھی جواب ہوتا ہے کہ پہلے تو پڑھتا تھا، اب پریشانی آئی ہے، اب جو ہے نا کچھ سستی ہو گئی۔ بعض اوقات ایسے بھی جواب دیا جاتا ہے کہ میں عصر کی بھی پڑھ لیتا ہوں، ظہر کی پڑھ لیتا ہوں، مغرب کی پڑھ لیتا ہوں، عشاء کی بھی پڑھ لیتا ہوں، صبح کی نماز اس میں کمی خدائی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ ویسے تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن پریشانی کے عالم میں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ پریشانی کے عالم میں الٹا انسان نماز کے اندر سستی کا شکار ہو جائے۔ تو ذہن میں بٹھا لیں، جب تک آپ نمازی نہیں بنیں گے آپ کی پریشانی نہیں دور ہوگی۔ جب تک آپ نمازی نہیں بنیں گے آپ کی پریشانی نہیں دور ہوگی۔ نماز کا اہتمام کریں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کے تین پہلو ہیں: اپنے آپ کو نیکی کے لیے پابند کر دو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اور پریشانی کے عالم میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کلمہ ناشکر زبان سے نہ نکلے۔ یہی صبر ہے۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ نیکی کو نہیں اپناتا، گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اور وہ ناشکری کے کلمات زبان سے نکالتا ہے، تو پھر یاد رکھو پھر اس کی پریشانی دور نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنے دم کرا لے، جتنے وہ پیروں کے پاس چلا جائے، جتنا وہ پڑھے لکھے طبقے کے پاس رہ کر وہ وظیفے سن لے، سمجھ لے اور پڑھ لے، جب تک وہ نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملے گا، اس کی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، نماز پڑھنے کے حوالے سے کوئی بندہ مجبور ہے، معذور ہے، تو اسلام نے اس کے اندر بڑی آسانی رکھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تین حالتیں ہیں: انسان کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، یہ تین حالتیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کو تکلیف تھی بواسیر کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑا ہو کے نماز پڑھ لو۔ فإن لم تستطع، اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر فقاعدا، بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو فعلی جنب، پھر لیٹ کے پڑھ لو۔ لیکن اس میں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، کھڑا ہو کے پڑھ، لیٹ کے پڑھ، بیٹھ کے پڑھ، لیکن اسلام نے اس کیفیت کا کوئی تعین نہیں کیا بھی تو نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھنے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں تعین کیا۔ تو نے لیٹ کے پڑھنا ہے، لیٹنے کی کیفیت کا اسلام نے تعین نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا۔ ایک بندہ اس طرح بیٹھ سکتا ہے تو ایسے بیٹھ جائے،
ایک بندہ ایسے بیٹھ سکتا ہے تو ایسے بیٹھ جائے، ایک بندہ ایسے بیٹھ سکتا ہے تو ایسے بیٹھ جائے، ایک بندہ ایسے بیٹھ سکتا ہے تو ایسے بیٹھ جائے۔ اسلام نے اس کیفیت کا تعین نہیں کیا کہ تو نے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھ، بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، نماز پڑھنی ہے لیکن اپنے آپ کو تنگی میں نہیں مبتلا کرنا، نماز پڑھنی ہے جس طرح کسی طرح لیٹنا ہے۔ بعض اوقات انسان کروٹ پہ لیٹ سکتا ہے، سیدھا نہیں لیٹ سکتا، کروٹ پہ لیٹ جائے۔ بعض اوقات انسان دائیں کروٹ پہ لیٹ سکتا ہے، بائیں پہ نہیں لیٹ سکتا، دائیں پہ لیٹ جائے۔ بعض اوقات انسان سیدھا لیٹ سکتا ہے، کروٹ پہ لیٹ نہیں سکتا، بالکل لیٹ جائے۔ انسان بعض اوقات پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، لیٹ تو جاتا ہے لیکن سیدھے نہیں کر سکتا، وہ پاؤں کی جو کیفیت اس کے لیے آسان ہے۔ اسلام نے بالکل معاملہ آسان رکھا ہے، تنگی میں نہیں ڈالا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ چیئر کا معاملہ ہے، مولویوں کے درمیان بڑا اختلاف ہے کہ چیئر مسجد میں اب اتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ صف پہ بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے چیئر کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں۔ جو بندہ صف پہ بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے چیئر کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صف میں بیٹھے گا، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں تواضع ہے، اور اس کے اندر وہ جھک جائے، وہ سجدہ کر لے۔ یہ کیفیت اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ سارا دن گھر میں نیچے بیٹھا رہتا ہے، جب مسجد میں آتا ہے تو پھر کرسی پر بیٹھتا ہے، نیچے نہیں بیٹھتا۔ حالانکہ مسجد میں آ کے تو الٹا اس کو نیچے بیٹھنا چاہیے، اسی میں عاجزی اور انکساری ہے۔ اور یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چیئر استعمال کرنا چاہیے، ایک بندہ بیچارہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر وہ چیئر بھی استعمال نہ کرے، پھر وہ اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرے، نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو نیچے بیٹھ سکتا ہے وہ نیچے بیٹھ، جو چیئر پہ بیٹھ سکتا ہے وہ چیئر پہ بیٹھ جائے۔ جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھنی ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، اور پریشانی کے عالم میں نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، ذکر اذکار کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی دور کرے گا، اور اسی کے نتیجے میں انسان کے اوپر اللہ کی رحمت بھی آئے۔ دو عمل بتلائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کے دور میں دونوں چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی زندگی بھی لمبی ہو، یہ دونوں چیزیں ہر انسان کی پسند ہے، بھی رزق کی فراوانی اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی بھی لمبی، ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصل رحمہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر بھی وسعت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی لمبی ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑ کے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ تعلق نہیں صحیح رکھتا کہاں اس کے رزق میں فراوانی ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو ہی ناراض کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اور پھر وہ توقع رکھے کہ میں اچھا کاروبار وہ مجھے مل جائے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کا دل دکھائیں گے تو پھر یہ نہ توقع رکھو کہ آپ کو سکون ملے گا، پھر دن بدن پریشانیوں کے اندر مبتلا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ پیار ہو، ماں باپ کے ساتھ پیار ہو، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ پیار ہو، اور ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھو، تو اسی میں پھر رزق بھی انشاءاللہ وافر ملے گا اور زندگی بھی اللہ ہمیں لمبی دے گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔